الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم فلما فصل طالوت بالجنود پس جب جدا ہوئے طالوت اپنے لشکر کے ساتھ قال إن الله مبتليكم بنهر فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ذریعے سے فمن شرب منه فليس مني پر جس آدمی نے اس میں سے پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ومن لم يطعمه فإنه مني اور جس نے اس میں سے نہ پیا تو وہ میرا ساتھی ہے إلا من اغترف غرفة بيدي ہاں اگر کسی نے ایک چلو بھر پی لیا تو اس کی اجازت ہے فشربوا منه إلا قليلا منهم پس پیا انہوں نے اس نہر سے مگر تھوڑے سے ان میں سے تھے جنہوں نے نہیں پیا
فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه، پس جب عبور کر لی انہوں نے اس نہر کو اور ان لوگوں نے جو ان کے ساتھ تھے، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہنے لگے آج کے دن ہمیں طاقت نہیں ہے کہ ہم لڑیں جالوت کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ۔ قال الذین یظنون، بولے وہ لوگ جنہیں یقین تھا، انہم ملاقو اللہ، کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اللہ سے، کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کتنے ہی تھوڑی تعداد میں لوگوں نے غلبہ حاصل کیا بڑی تعداد پر اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، حضرات گرامی، اس سے پہلے کی آیات میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی کہ ان کے اوپر کوئی بادشاہ مقرر کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت طالوت کو ان کے اوپر بادشاہت کے لیے نامزد کیا۔ اس پر ان لوگوں نے اعتراض اٹھایا کہ یہ تو ہم میں سے غریب آدمی ہے، اس کے پاس مال اور دولت کی فراوانی نہیں ہے، اس سے زیادہ تو ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ بادشاہت ہمیں دی جائے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ نے اسے علم اور جسم کے اعتبار سے تم پر زیادتی عطا فرمائی ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا ملک عطا فرماتے ہیں، بادشاہت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی بادشاہت کی نشانی کے طور پر یہ بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی تبرکات ہوں گے، اللہ کی طرف سے سکینہ ہوگا، اور فرشتے اسے اٹھا کر کے طالوت کے پاس لے کر کے آئیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس نشانی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اور وہ تابوت حضرت طالوت کے پاس پہنچا تو ان لوگوں نے طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، اور تابوت کے آنے کے بعد اب ہمارے لیے دشمن سے لڑنا آسان ہو جائے گا۔ تو طالوت نے اب اعلان کیا کہ دشمن کے مقابلے کے لیے جہاد کے لیے تیاری کی جائے، اور اس کے لیے فوج کے اندر لوگ بھرتی ہوں۔ تو فرمایا کہ کیونکہ انہوں نے تابوت کو دیکھ لیا تھا، نصرت اور فتح کا یقین تھا، تو اس لیے جوک در جوک سارے لوگ اس لشکر کے اندر، اس فوج کے اندر شامل ہونا شروع ہو گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، معذور بھی، عذر والے بھی، بغیر عذر کے، اور بہادر اور طاقتور بھی اور کمزور بھی۔ تو جس وقت طالوت نے یہ دیکھا کہ یہ تو ہر طرح کے لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور جنگوں کے اندر، لڑائیوں کے اندر
بعض اوقات اس طرح کا جو ہنگامہ ہوتا ہے اور لوگ جذبات کے تحت شریک ہو جاتے ہیں، وہ اکثر جنگوں میں شکست کا سبب بنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنی اس تعداد کے اندر کہ ہر ایک آدمی شریک ہو رہا ہے، یہ مجھے مقصود نہیں ہے۔ جو معذور ہیں وہ الگ ہو جائیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس مجمع کو چھوڑ دیں، اور جن لوگوں نے اپنے مکانات کی تعمیر شروع کی ہوئی ہے، تعمیر مکمل نہیں ہوئی، وہ بھی اس لشکر سے نکل جائیں۔ جو مقروض ہیں وہ بھی لشکر کو چھوڑ دیں، اور جو معذور ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے نکاح تو کیا ہے لیکن ابھی شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو ایسے تمام لوگ لشکر کو چھوڑ دیں۔ تو فرمایا کہ اس کے بعد بھی 80,000 کا لشکر جرار طالوت کے ساتھ تیار ہو گئی۔ اب جب طالوت اس لشکر کو لے کر کے وہاں سے نکلے تو فرمایا کہ اب مزید انہوں نے چاہا کہ مزید ان کی آزمائش کی جائے اور ان لوگوں کی چھانٹی کی جائے، دیکھا جائے کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اور کون ثابت قدم نہیں رہتا۔ اس لیے کہ میدان جہاد کے اندر جو لشکر ہو اس کے اندر یہ صفات پائی جانی چاہیے کہ اس کے اندر حرص نہ ہو اور اس کے اندر بے صبری نہ ہو، اس کے اندر صبر و استقامت ہو، اور وہ عبادات کے اوپر کاربند رہنے والا، اللہ سے مانگنے والا اور دعائیں کرنے والا ہو۔ تو فرمایا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، جب یہ لشکر چلا 80,000 کا، سخت گرمی کا زمانہ تھا، تو پیاس نے ستایا، پانی کی قلت تھی، تو اہل لشکر نے شکایت کی طالوت سے کہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا جائے، ہمیں پیاس ستا رہی ہے، پانی کی قلت ہے۔ تو طالوت نے کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے کہ تمہارے راستے میں ایک نہر آ رہی ہے فلسطین اور اردن کے درمیان میں۔ فرمایا کہ یہ میٹھے پانی کی نہر تھی جو 200 میل کی لمبائی پر محیط تھی۔ تو طالوت نے کہا کہ اللہ تمہیں آزمائیں گے اس نہر کے اوپر پہنچنے کے اوپر، فمن شرب منہ فلیس منی، اب جس آدمی نے لشکر میں سے اس نہر سے جی بھر کر کے، پیٹ بھر کر کے پانی پی لیا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ ہمارے لشکر کے اندر شریک نہیں ہو سکتا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، ہاں جن آدمیوں نے، جن لوگوں نے اس نہر سے بالکل ہی پانی نہ چکھا نہ پیا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ ہمارا ہے، ہمارا ساتھی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں، اس لشکر میں شریک رہ سکتا ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، ہاں جس کو بہت ہی زیادہ پیاس ستائے اس کو اتنی اجازت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر پانی لے کر کے وہ پی لے اور اپنے منہ کو تر کر لے، تو اس کی اجازت ہے۔ اب فرمایا کہ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، جب یہ لشکر اس نہر کے اوپر پہنچا، 80,000 کا لشکر تھا، فَشَرِبُوا مِنْهُ، تو جو ہی اس نہر پر پہنچے اکثریت نے پانی پی لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تھوڑے سے آدمی رہ گئے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 76,000 کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے پانی پی لیا، اور جو 4,000 تھے ان میں سے بعض نے چلو بھر پانی پیا اور بعض نے بالکل نہیں پیا۔ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، فرمایا کہ یہ آزمائش کا وقت تھا
اور یہ لوگ اس آزمائش کے اندر پورے نہ اتر سکے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لشکر تھا 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ناقص الایمان، ایک کامل الایمان، اور تیسرا اکمل الایمان۔ جو ناقص الایمان تھے، جن کا ایمان کمزور تھا، فرمایا کہ انہوں نے تو پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد ان کے اوپر اتنی کمزوری طاری ہوئی وہاں پر کہ پیاس کی اور زیادہ شدت جو ہے ان کے اندر بھڑک اٹھی، اور فرمایا کہ ان کی پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونٹ کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے۔ اب یہ سارے لوگ اسی نہر کے اوپر پڑے رہے اور اس نہر کو عبور نہ کر سکے، اور باقی جو تعداد تھی 4000 کی، انہوں نے نہر کو عبور کر لیا۔ فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، جس وقت طالوت نے اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے اس نہر کو عبور کیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو نہر عبور کرنے کے بعد سامنے دشمن کا لشکر تھا، قوم عمالقہ، جو ایک طاقتور قوم تھی، اور جالوت ان کا سربراہ تھا، ان کے ساتھ مقابلہ تھا، بہت بڑا لشکر۔ اب جب اتنا بڑا عظیم الشان لشکر دیکھا تو یہاں پر پھر پھوٹ پڑ گئی۔ اب فرمایا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، جو لوگ ناقص ایمان تو نہیں تھے وہ پیچھے رہ گئے، جو کامل ایمان تھے ان میں سے کہنے لگے کہ ہم جالوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی تعداد میں اور ہم ان کے مقابلے میں اتنی کم تعداد کے اندر ہیں کہ ہم اس جنگ کے اندر فتح یاب نہیں ہو سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب فرمایا کہ یہ آزمائش کا وقت تھا۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ اب ان میں سے، ان 4000 میں سے جو اکمل الایمان تھے، جن کا ایمان کامل ترین تھا، انہوں نے باقیوں کو تسلی دی اور کہنے لگے یظنون انہم ملاقو اللہ، انہیں یقین تھا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ سے ملنا ہے، بالآخر ہمارے اوپر موت آنی ہے۔ اگر ہم بزدلی دکھا کر کے جنگ سے بھاگیں گے، پیٹھ دکھائیں گے، تب بھی ہم نے مرنا ہے اور مر کر کے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ کہ ہم پیٹھ نہ دکھائیں اور اپنے آپ کو اس جنگ کے اندر لڑوا دیں اور پوری قربانی پیش کریں، اور اس کے بعد نتیجے کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، نتیجہ اللہ کے سپرد۔ فرمایا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے متعدد مواقع پر اس بات کو ثابت کیا کہ دشمن کے مقابلے میں انتہائی قلیل تعداد میں تھے۔ جنگ بدر کے اندر 313 ہیں، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ جو لوگ رہ گئے تھے دشمن کے مقابلے میں ان کی تعداد 313 تھی، بعض روایات کے مطابق 319 تھے۔ 4000 میں سے بھی بقیہ واپس ہو گئے، صرف 313 یا 319 رہ گئے۔ تو جنگ بدر کے اندر بھی صحابہ کی جو تعداد تھی 313 تھی 10,000 کے مقابلے میں، اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے اور دشمن سے مقابلہ ہے، تو فرمایا کہ ایک جنگ کے اندر صرف 60 صحابہ تھے، اور دوسری طرف سے جو دشمن مقابلے میں تھے ان کی تعداد 60,000 تھی۔ اس طرح ایک آدمی 1000 کے مقابلے میں تھا، لیکن اللہ کی ذات کے اوپر یقین تھا، کامل ایمان تھا، اللہ کی فتح اور نصرت کے اوپر جو یقین تھا، تو صبر و استقامت کے ساتھ اور استقلال کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اترے، اور فرمایا کہ ان 60 آدمیوں نے 60,000 کو شکست دی۔ 10 صحابہ شہید ہوئے، 10,000 مقابل کے اندر مارے گئے، اور دشمن نے شکست کھا کر کے وہاں سے لوٹے۔ اسی طریقے سے جنگ احد کا موقع ہے،
جب مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے کے اندر مصروف ہو گئے تو ایک موقع آیا کہ دشمن نے دو طرفہ مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے، اکیلے رہ گئے۔ تو اس موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا اور اپنی پشت کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر ڈھال بن کر کے دشمنوں کے جتنے بھی حملے تھے ان کو اپنے جسم کے اوپر لیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر 83 زخم۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی انہیں ہمت دی کہ پورے دشمن کے مقابلے میں یہ دو آدمی استقامت کے ساتھ ڈٹ کرے۔ اسی طرح مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، جب ان کے ساتھ مقابلہ ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلیل تعداد میں مسلمانوں کا لشکر لے کر کے ان کے مقابلے میں گئے تو 40,000 کی تعداد تھی، وہ قلعہ بند ہو گئے۔ اب انہوں نے قلعہ کا محاصرہ کیا، طویل عرصہ گزر گیا، فتح نہیں ہو رہا تھا کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کسی طریقے سے مجھے کسی کھیرے کے اندر ڈال کر کے قلعے کے اندر پہنچا دے، اور فرمایا کہ میں قلعے کے اندر پہنچ کر کے اگلا کام میں خود کر لوں گی۔ رات کی تاریکی میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلعہ کے اندر داخل کیا گیا اور یہ قلعہ کے اندر داخل ہوتے ہی دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ دشمن گھبرا گئے کہ مسلمان قلعہ کے اندر داخل ہو گئے، دوڑ کر کے خود دروازے کھول دیے قلعے کے، اور اس طرح اللہ نے مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ جو اہل ایمان تھے، کامل ایمان تھے، انہوں نے باقی لوگوں کو تسلی دی کہ دیکھو اللہ کی مدد کے اوپر اور اس کی نصرت کے اوپر یقین رکھو، اور تاریخ شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ تمہارے سامنے ہے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت نے بڑی جماعت کے اوپر جو ہے غلبہ حاصل کر لیا۔ واللہ مع الصابرین، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی استقامت دکھلائے اور صبر کرے اور میدان کے اندر ڈٹ جائے، اس لیے کہ اللہ کی نصرت اور مدد جو ہے یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔